امیر صاحب، اب مسئلہ یہ کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب سیاسی جماعتوں کو کہتے تھے آپ مل بیٹھ کر مسئلہ حل کریں، تو سیاسی جماعتیں واپس کہتی تھی جی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ اپنے مل بیٹھ کے تو مسئلے حل کر لیں، 15 ججز کو ایک ساتھ بٹھا لیں، کوئی فل کورٹ بنا لیں۔ اب سیاسی جماعتیں تو بیٹھ گئیں، کیا چیف جسٹس بھی کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ عدالت میں بھی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جو ججز کے اتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اس میں معاملات ٹھیک ہوں اور کہیں نہ کہیں ڈفرینسز ختم ہوں؟ دیکھیں، میں اب آپ کا سوال تو بڑا ریلیونٹ ہے اور بڑا جائز سوال بھی ہے، اور میرے پاس اس کا جواب بھی ہے، اور جواب کے لیے میرے پاس بہت سی تفصیلات بھی ہیں، لیکن مناسب نہیں ہے ان تفصیلات میں جانا۔ بس میں مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ کوشش کی چیف جسٹس صاحب نے، بالکل کوشش کی، انہوں نے 2 دن پہلے تک کوشش کی کہ تمام ججز جو ہیں ان میں کوئی اتفاق پیدا ہو جائے، کوئی اتحاد پیدا ہو جائے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ جو آج کل چیف جسٹس صاحب کی سائیڈ کے ججز کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ پہلے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سائیڈ کے ججز کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو اس وقت یہ سائیڈ جو ہے وہ خاموش تماشائی تھی، اور اس وقت یہ سائیڈ جو ہے وہ خاموش تماشائی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے نا۔ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کبھی اپنا جو بینچ ہے بناتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، اور اگر ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہی پرانا بینچ ہیئرنگ کرتا ہے۔ اور مگر امیر سمجھتے ہیں کہ جو حالات یہاں تک پہنچے، یہ والی جو سائیڈ ہے اگر یہ اس وقت خاموش ہے، مگر اس والی سائیڈ جب فائز صاحب وغیرہ کے ساتھ ہو رہا تھا تو یہ خاموش تو نہیں تھے، اس وقت تو باقاعدہ طور پر حصہ ڈالا گیا، جس قسم کا فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو سامنا کرنا پڑا، جس قسم کے آرڈرز آئے اور وہ تحریری طور پر موجود ہیں، وہ تو باقاعدہ حصہ ڈالا گیا فائز صاحب کو کے خلاف۔ دیکھیں نا، ایک واقعے کا تو میں بھی عینی شاہد ہوں کہ جب 10 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کے خلاف جو اپیل تھی اس کی سماعت کر رہا تھا، تو ایک دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بینچ کے سامنے یہ فریاد کی کہ میرا اور میری فیملی کا فون ٹیپ ہوتا ہے اور پتہ لگایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو فون ٹیپ کرتے ہیں۔ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال۔ کسی ایک جج نے قاضی فائز عیسیٰ کی اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اس وقت یہ 10 تھے، اب یہ 7 یا 8 ہیں۔ تو اب ان میں سے کچھ ججز جو ہیں ان کی اور ان کی فیملیز کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، تو دوسری سائیڈ جو ہے وہ اب خاموش ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے، اور اس پرابلم کی وجہ یہ ہے کہ جو ماضی قریب میں جو اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ تھی اس نے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں بے جا مداخلت کی، اور بدقسمتی یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور اب شہباز شریف صاحب دونوں جو ہیں وہ اس مداخلت میں ان کے سہولت کار تھے، اور کسی نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا کہ بھئی آپ کا کیا کام ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں آپ اتنی مداخلت کر رہے ہیں۔ اور اب وہ جن لوگوں نے یہ اپوائنٹمنٹس کروائی تھیں اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ پیچھے سے بیٹھ کے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پرابلمز ہیں سارے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کچھ مجھے پتہ ہیں، کچھ اور حامد صاحب یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے بڑی قابل مذمت ہے کہ فیملی ممبرز کی آڈیو لیک ہونا، ان کو ریکارڈ کیا جانا، کہ چیف جسٹس صاحب انیشیٹو لیں، ایک بینچ بنائیں، اور اس بینچ میں جیسے قاضی فائز عیسیٰ سمیت وہ ججز جن کو چیف جسٹس سمجھتے ہیں کہ ان کے دھڑے کے نہیں ہیں ان کو بٹھائیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ اس بات کے حامی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ تو ان کو بینچ کا ہی کوئی حصہ نہیں بنا رہے ہیں، انہیں امپورٹنٹ بینچز ہی نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں شاہ زیب صاحب، اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کیا بات ہے، وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 2019 میں ریفرنس آیا کیوں تھا؟ ریفرنس اس لیے آیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ لکھی اس میں انہوں نے 2 جو ریاستی ادارے ہیں ان کا نام لکھا، اور ایک سرونگ جنرل تھے جو فیض حمید صاحب جو اس وقت ڈی جی سی تھے ISI میں، ان کا نام لکھا اور کہا کہ ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان کا بن گیا جرم، اور پھر ان کے خلاف ریفرنس لایا گیا، اور جو جج یہ کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے اپنی ججمنٹ میں کہ یہ فوجیوں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس ججمنٹ کے جرم میں جب اس کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تو عمر عطا بندیال صاحب، منیب اختر صاحب، اعجاز الحسن صاحب، یہ سارے جو ہیں انہوں نے مل کر پھر ان کی کورٹ میں درگت بنائی۔ تو اب یہی کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، جو کہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ سلوشن ہے، اس وقت بھی سلوشن یہی ہے کہ کسی طریقے سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنے جو دوسرے بردر ججز ہیں جو ساتھ ہیں
ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں اور ایک فل کورٹ بنائیں. فل کورٹ جب تک نہیں بیٹھے گا, جس پہ کہ عمران خان بھی اتفاق کر رہے ہیں, جس پہ شہباز شریف صاحب کا بھی اتفاق ہے, جس پہ کہ وکلا کی تنظیموں کا بھی اتفاق ہے, اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہے فل کورٹ پہ, لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فل کورٹ کی طرف نہیں جا رہے. یہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اس وقت اپنی تھوڑی سی انا کی قربانی دیں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی چاہیے اور ان کے ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی انا کی قربانی دیں اور ایک فل کورٹ کے لیے راہ ہموار کریں. فل کورٹ پہ اس وقت نیشنل کنسنسس ہے, انفارچونیٹلی ججز میں کنسنسس نہیں ہے.